تمام سامعین محترم، آج ہم جس اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے وہ میاں بیوی سے متعلق بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جسے اکثر لوگ علماء سے پوچھتے ہیں اور زیادہ تر مرد حضرات پوچھتے ہیں کہ وہ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، کہ اگر کوئی شخص غلطی کے ساتھ اپنی بیوی کا پستان سے دودھ کو پی لے تو کیا اس کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کا نکاح شریعت کے مطابق ابھی برقرار رہتا ہے؟ تو میرے دوستو، اس سے متعلق اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں علماء سے کہ پستان کا دودھ پینا عورت کے جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو آج ہم اسی سے متعلق اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جس وقت بچہ 2 سال کا ہوتا ہے اس وقت تک وہ اپنی سگی ماں کے علاوہ جس بھی عورت کا دودھ پیے گا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، نہ وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور میرے دوستو وہ اس کی رشتے میں اب ماں ہو گئی ہے، وہ اس کی ماں کہلائے گی۔ تو میرے دوستو، جب وہ بچہ 2 سال سے بڑا ہو جائے اس کے بعد چاہے وہ کسی عورت کا دودھ پیے، کسی لڑکی کا پیے یا اپنی بیوی کا پیے، وہ جس مرضی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور وہ اس کے ماں کے حکم میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 2 سال سے زیادہ عمر جب ہو جائے تو اگر اس کے بعد کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کے ماں کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب وہ مسئلہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو لوگ میاں بیوی سے متعلق پوچھتے ہیں، تو میرے دوستو جہاں تک پستان کو منہ لگانے کی بات ہے اس کی اسلام میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے تمام حصوں کو یہ دیکھ سکتی ہے۔ اسلام میں اگرچہ اجازت ہے لیکن یہ حیا کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے دوستو اسلام میں اجازت تو ہے لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اب اگرچہ وہ اس کی ماں تو نہیں بنے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوی کا دودھ پینا شروع کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے دوستو اس سے نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس سے نکاح انسان کا نہیں ٹوٹتا، نکاح برقرار رہتا ہے، لیکن یہ ایک گھٹیا اور برا عمل ہے اور جس کی اسلام کے اندر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ کس چیز کی؟ دودھ پینے کی، اور وہ بھی اپنی بیوی کا۔ بھائی کیوں پیتے ہو؟ تم اس طرف آتے ہی کیوں ہو؟ آج کل لوگ مسائل وہ پوچھتے ہیں کہ جنہیں پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انہیں یہ اعمال کرتے وقت شرم کیوں نہیں آتی۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ بات تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کی اگرچہ شریعت میں اجازت نہیں ہے دودھ کو پینے کی، اگر کسی نے غلطی سے پیا تو وہ اور بات ہے، اس میں چلو گنجائش کی، ابھی گنجائش آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں چلو اتنی گنجائش ہے غلطی کی، اگر جان بوجھ کے پیا تو وہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اب میرے دوستو، آپ تو یہاں دودھ پینے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو عائشہ صدیقہ کی بات بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب بھی میرے سے ہم بستری کرتے، نہ ساری زندگی انہوں نے کبھی میری شرمگاہ پہ نگاہ ڈالی، نہ میں نے کبھی ان کی شرمگاہ پہ نگاہ ڈالی۔ اتنی حیا والے لوگ تھے ہمارے نبی، بہت زیادہ باحیا والے تھے۔ انہوں نے ہمیں اس حیا کی تلقین کی، اس کا درس دیا ہے کہ اگرچہ اللہ نے اجازت دی ہے تم بیوی کے ایک ایک حصے کو دیکھ سکتے ہو، لیکن پھر بھی کچھ حیا بھی ہوتی ہے کہ جو انسان کو ایسی چیزوں سے منع کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستو گناہ نہیں ہے لیکن یہ حیا کے خلاف ہے، ادب کے، احترام کے خلاف ہے۔ اب دوسری چیز جون سی ہے وہ یہ ہے کہ میرے دوستو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ساری زندگی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے باحیا انسان تھے کہ انہوں نے کبھی غسل خانے میں بھی سارے کپڑے اتار کے کبھی غسل نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اپنے جسم پہ ضرور باقی رکھتے تھے، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت عثمان غنی جو ہیں ان سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عثمان سے اس لیے عثمان سے حیا کرتا ہوں، اس لیے میں عثمان کا احترام کرتا ہوں کہ چونکہ عثمان کا فرشتے بھی آسمانوں کے جو ہیں وہ بھی حیا کرتے ہیں، وہ بھی عثمان کا احترام کرتے ہیں کہ عثمان با حیا انسان تھے۔ ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، تو آپ حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی کے اس درس کو مد نظر رکھتے ہوئے، عائشہ صدیقہ کی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ تو میرے دوستو، اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔